السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید بائیدی جاں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا۔ اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا۔ اور آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ اور کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے آقا نے چنی ہے کالی کملی اپنی۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت وعلی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بارہا آپ حضرات کے گوش و گزار کی جاتی ہیں کہ جو کوئی ذاکر درود ہوتا ہے وہ اصل میں رب سے قریب ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ جن بندوں کو بخشنے کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو توفیق درود عطا فرماتے ہیں۔ اگر سمجھ لیں کہ ان کو شوق ہو رہا ہے درود کا تو سمجھنا کہ مدینے والے کی نگاہیں ان کی طرف ہیں، تو لہذا باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمامی حضرات سے ملتمس ہوں تھوڑا قریب تشریف لا لیں، تو ذرا قریب آ گئے تو جو ہے لطف اندوزیاں اور ہو جاتی ہیں، میری روحانی کیفیت آپ لوگوں کو دیکھ کے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام پہ کرم فرمائے اور اپنے عنایتوں کے دروازے آپ تمام کے لیے کھول دے، مولا ایسے فضل سے سرفراز فرما دے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے انعامی فیصلے فرما دیتے ہیں۔ تو آج کی رات کی فضیلت ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں سارے معمولات پیش کیے جائیں گے۔ آج ہی کے دن ہمارے لیے فیصلے ہوں گے سال بھر کے، سال بھر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کی حیات کے فیصلے کیے جائیں گے، آپ کے رزق کے فیصلے کیے جائیں گے، آپ کے لباس کے فیصلے کیے جائیں گے، آپ کی ازدواجی زندگی کے فیصلے کیے جائیں گے، آپ کی اولاد کے فیصلے کیے جائیں گے، یعنی سارے فیصلے آج ہی کی رات ہونے والے ہیں۔ اور بعض لوگ اس میں غافل ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے، میں ایک مثالی طور پہ، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں مثالوں سے سمجھایا ہے، تو میں بھی آپ کے سامنے مثالی طور پہ عرض کرتا ہوں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پاس اپنا کام نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اچھا پیش کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی سیٹ صاحب کے پاس آپ ہیں اور ان کے پاس سے آپ کو کچھ پیسے لینا ہے، دیگر کچھ بھی ان کے ساتھ معاملات کرنا ہے، تو اس دن آپ کے کردار الگ رہتے، آپ بے انتہا مخلص ہو جاتے ہیں اپنے سیٹ کے واسطے، ہے نہیں، بے انتہا مخلص ہو جاتے ہیں، اپنا اخلاص پیش کرتے ہیں اس کے سامنے، اپنی کیفیت پیش کرتے ہیں، تو سیٹ کو یہ سمجھ میں آتا کہ کائنات میں اگر کوئی میرا ہمدرد ہے تو یہ میرا خادم ہے، ایک احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ اپنا سوال رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے مجھے ضرورت ہے، دیگر باتیں آپ بتاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے. دنیاوی اعتبار سے کوئی ہمارے کو دیتا ہے تو بطور خرچ ہم اس سے لیتے, بعد میں اس کو پھٹانا رہتا, یہ معاملات ہیں. اب جب کہ ہماری مغفرت کے معاملات ہو رہے ہیں, اب جب کہ ہماری بخشش کے معاملات ہو رہے ہیں, اب جب کہ ہماری حشر و نشر کے معاملات طے کیے جانے, اب جب کہ ہماری رزق کے معاملات طے کیے جانے, تو اس کو ہم کیسے منانا؟ اور وہ دینے والا کیسا کریم ہے معلوم ہے, اس کی کرم نوازی کیسی ہے, کیسا کرم فرماتا ہے, کیسی عنایتیں فرماتا ہے. وہ دینے والا کریم ایسا ہے, آپ ہی کی انگلی لے لیجئے, آپ کتنا وہ کرم فرما رہا ہے. آپ کی انگلی پہ آپ کو یقین نہیں ہے, یہ آپ کے حکم پہ چلتی نہیں. یہ جو انگلی ہے یہ کسی دوسرے کے حکم پہ چلتی کیا؟ آپ کے حکم پہ چلتی ہے. چلیے یہ آپ کے حکم پہ چلتی ہے, اس کو آنکھ کے قریب لے کے جائیے, تب بھی آپ کی جو آنکھ کے اوپر پوپٹا ہے اس پہ یقین نہیں کرتا, وہ قطعی طور پہ یقین نہیں کرتا. آپ لگا دیں فوراً بند ہو جائیں گے. آپ کی چنگلی ہے, کتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیف بنایا ہے, کیسی آپ کی تخلیق کی ہے, ذرا غور کرے, کیسی کرم نوازی فرما دیا. ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا نہیں کرنا. اور پھر آج فیصلے کا دن ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جو آج کے دن بھی نشہ کرے ہوئے ہیں, آج کے دن بھی نشہ کرے ہوئے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی زنا کی لعنتوں کے اندر مبتلا ہیں. آج بھی کئی لوگ ہیں جو چوری چکاری کر رہے ہیں. آج کا دن ہے, آج جبکہ فیصلے ہو رہے ہیں, اس دن بھی لوگ یہی کام کے اندر مبتلا ہیں. آج بھی کوئی کسی کا دل دکھا رہا ہے, کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے, کسی کا مذاق اڑا رہا ہے. اور بعض نوجوان طبقہ, اللہ ان نوجوانوں کو توفیق عطا فرما دے. اب ان کے پاس تو گاڑی موجود ہے, اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات صرف جاگنا ہے, اور جاگنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے کر سکتے ہیں. جیسے عموماً غیر بھی جاگتے ہیں, ہمارے ہندوستان کے اندر غیر بھی جاگتے ہیں نا, ان کی بھی کچھ راتیں آتی ہیں, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, فلم لگا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ لوگ جو ہے وہ ٹائم پہ جوا کھیل لیتے, کچھ بھی ایسے معاملات ہوتے. اب جو وہ کرتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی ویسی رات منا رہے ہیں, اور ٹائم پاس کرنے کے, بھائی جاگنا ہے, چلو بیٹھ کے رات میں آج پلاننگ ہو رہی کل کسی کو ستانے کی, کل کسی کو ستانے کی پلاننگ کر رہے ہیں. کیا تمہاری یہ رات تمہارے لیے بخشش کا سامان بنے گی؟ یہ رات تمہارے لیے بخشش کا سامان قطعی طور پہ نہیں بن سکتی. اور بعض تو ایسے ہیں جو اپنی گاڑیوں کے سائلنسر نکال کر گاڑیاں بھگا رہے ہیں, روڈوں کے اوپر گاڑیاں بھگا رہے ہیں, اور جو گاڑیاں بھاگ رہی ہے وہ سائلنسر نکالے ہیں, ہولناک آواز اس سے باہر نکل رہی ہے. کئی ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں اس رات میں, کئی گاڑیاں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں جن کی سائلنسر نکلے ہوئے رہتے, اور وہ جو بڑی آواز کے اندر سامنے سے گزرتے ہیں. غور کریں کہ آپ راحت تو نہیں پہنچا رہے ہیں, لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ کیوں بن رہے ہیں. اور کئی لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کو بڑی مشکل کے ساتھ نیند لگتی ہے, بڑی مشکل کے ساتھ نیند لگتی ہے. ان کو 2 گولی کھانا پڑتا ہے نیند کی, اس کے بعد میں ان کو نیند آتی ہے, بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. اب کیا کیا, اب گاڑی بھگا کے آپ نے ان کی نیند سے ان کو بیدار کر دیا, اب ان کو نیند نہیں لگتی. اللہ اکبر. مریض ہے, تکلیف میں ہے, اس کے بچوں سے پوچھو, اس کے گھر والوں سے پوچھو. یہ جو سائلنسر نکال کے جو بچہ پھر رہا ہے, اس کے باپ کی طبیعت خراب ہے, اس کے ماں کی طبیعت خراب ہے, لے کے جا کے ایکسیلیٹر دبا دو اس کے گھر کے اندر بھی, کیا وہ برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر. تو اس سے ثواب ملے گا یا کہ وہ عذاب کا مستحق ہوتا جا رہا ہے؟ ایسا اگر جاگنا ہے تو جائیے اور سو جائیے, آپ جا کے سو جائیے, مت جاگیے ایسی رات, آپ جا کے سو جائیے, آپ کو سونے کا ثواب مل جائے گا. آپ قطعی طور پہ تو یہ بعض لوگ, اور پھر نامہ اعمال تمہارا اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. اب وہ ٹائم پہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا لکھا جائے گا اس کے اندر؟ اللہ کو اگر جلال آ جائے, اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَتَسْتُمْ بَتَسْتُمْ جَبَّارِينَ بولے, جب ہم اپنی پکڑ میں لے لیتے ہیں تو ہماری پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا, ہماری پکڑ سے کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا. تو یہ رات تو رونے والی رات ہے. کون سی رات ہے؟
یہ رات رونے والی رات ہے، یہ رات اللہ کو منانے والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ کو منانا ہے، ہم کو رونا ہے، آنکھ سے آنسو بہانا ہے۔ اور 4 اشخاص ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے۔ کتنے؟ 4 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے۔ ایک مشرک جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ ایک زانی جو زنا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ زنا کرتا ہے، اس کی بھی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر ایک والدین کا نافرمان جو اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہونے والی ہے۔ اور ایک کون ہے؟ اور ایک ہے شرابی جو شراب پیتا ہے۔ کیا پیتا ہے؟ اس کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے والے نہیں ہے۔ ہاں، ان کی بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ کب؟ اگر یہ تائب ہو جائیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو کوئی گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ تو کریم ہے، دیکھو اللہ ارحم الراحمین ہے اور مجیب السائلین ہے، کرم فرماتے ہیں۔ کیسے کرم فرماتے ہیں؟ معاف فرما دیتے۔ کیسا معاف فرماتے؟ اتنا معاف فرماتے، اتنا معاف فرماتے، اتنا معاف فرماتے، آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، اتنا معاف فرما دیتے۔ تمہاری زندگی کے کتنے گناہ ہیں بھئی، میرے لیے مشکل ہے کوئی چیز مٹانا، میرے رب کے لیے مشکل ہے کیا؟ میرے رب کے لیے نہیں، صرف تائب ہو جا، بولے میری بارگاہ سے جڑ جا، توبہ کر لے میری بارگاہ میں۔ فرماتے ہیں مجھے معاف کرنے والا پائے گا۔ اور کیسا معاف کرنے والا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام استسقاء کے لیے کھڑے ہیں۔ استسقاء، سب لوگ، پانی نہیں پڑا، سارے کے سارے جمع ہو گئے میدان میں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سب کو لے کے کھڑے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں کہ مولا بارش برسا دے، مولا بارش برسا دے۔ اب دعا کی جا رہی ہے، اللہ کے پاس سے ندا آ رہی ہے، موسیٰ ایک گناہگار آپ کی مجلس میں ہے۔ کون ہے؟ ایک گناہگار ہے جو سخت ترین گناہگار ہے، بڑے سخت گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے ہم بارش نہیں برسا رہے، لہذا آپ اس کو نکال دیجئے محفل سے، پھر ہم بارش برسا دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اعلان فرمانے، دیکھو کوئی سرکش ہے جو سخت قسم کے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، وہ تائب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ کرم فرماتے ہیں کہ وہ نکل جائے، محفل سے باہر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی، سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ ابھی بول کے 2 منٹ کا سناٹا ہو گیا۔ 2 منٹ کا سناٹا سمجھتے ہیں؟ سکوت، پورے سائلنٹ، کوئی بھی بات نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان پہ ابر بھی نہیں تھا، بارش شروع ہو گئی، اور ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ لوگ سمجھ بھی نہیں سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، کلام کرتے ہیں، باری تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ گناہگار ہمارے بیچ میں ہیں، بارش نہیں برسائیں گے۔ اب کوئی نکلا بھی نہیں، آپ بارش برسا دیے باری تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ندا آ رہی ہے، موسیٰ اس نے ہماری بارگاہ میں توبہ کر لی۔ کیا کر لی؟ ہماری بارگاہ میں توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اشتیاق پیدا ہوا، فرماتے ہیں باری تعالیٰ وہ کون خوش نصیب ہے جس کی توبہ کو آپ نے قبول فرمایا؟ مولا تعالیٰ بتا دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ گناہگار تھا تو ہم نے اس کے معاملات کو پوشیدہ رکھا تم سے، اب تو ہمارا مقرب ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب تو ہمارا دوست ہو گیا ہے۔ اس نے گناہوں سے توبہ کی، ہم نے اس کو اپنا دوست کر لیا۔ کیا کر لیا؟ ہم نے اپنا دوست کر لیا۔ اب دوستوں کی باتیں بھی بتائی جاتی ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو کوئی گناہوں سے توبہ کیا، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے میٹ دیتے ہیں جیسے کہ بندے نے گناہ کیا ہی نہیں، بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کے دربار میں جائیں، اور پھر وہ وعدہ کرتا ہے تو ایک قدم میری طرف بڑھ جا۔ کتنے قدم؟ ایک قدم میری بارگاہ میں بڑھ جا، 70 قدم میں تیرے پاس آ جاؤں گا۔ دیکھو ہم معافی کے لیے ایک قدم بڑھ رہے ہیں، 70 قدم آگے بڑھ کے رب تمہیں معاف کر رہا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی کیفیت ہے۔
تو اس کی بارگاہ سے منسلک ہو جاؤ. ہم گناہوں کے مجسمہ ہیں. کوئی یہاں پر پارسا نہیں ہے دنیا میں. کوئی پارسا ہے کیا؟ کسی کی پارسائی نہیں ہے. انبیاء معصوم ہیں، اہل بیت خطاؤں سے پاک ہیں. کوئی پارسا نہیں ہے دنیا میں ان کو چھوڑ کے، کوئی بھی پارسا نہیں. اللہ اکبر. بولے آدمی گناہگار ہے، ارے بھائی نہیں، تو توبہ کر لے بھائی. اب پھر توبہ کرتے کیا بولے؟ میں ولایت دیتا ہوں بولے. کیا دیتا ہوں بولے؟ میں اپنی ولایت تیرے کو عطا کر دیتا ہوں بولے. اللہ اکبر. اب پھر ولایت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تیری زبان بن جاتا ہوں، میں تیری آنکھ بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تو سنتا ہے، میں تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو کام کرتا ہے. فرماتے ہیں ہاں ہاں میں تیرے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے تو چلتا ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا انعام اللہ تعالی ہم کو عطا فرما رہے. کیسے انعام سے سرفراز فرما رہے، کیسی عطاؤں سے سرفراز فرما رہے. تو اس کی بارگاہ سے منسلک ہو جائیں، تائب ہو جائیں، اس کو منا لیں. کیا کریں؟ اس کو منا لیں. وہ مان جائے تو ختم، سارے معمولات بن گئے ہمارے. اور اللہ تعالی ہم تب پہ کرم فرمائے آج کے دن نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں آ جائے. مولا ایسے کرم سے حضرت جبرائیل آج ہم سے مصافحہ کر لیں. مولا ان انعامات سے ہمیں سرفراز فرما دو. تو آج یہ دیکھو میں نشستم گفتم برخاستم، نشست جمی تھی، بہترین قسم کی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد میں محفل ختم ہو گئی. تم کدھر تھے کہ تم ادھر چلے جاؤ، میں ادھر تھا کہ میں ادھر آ جاتا ہوں. ایسے معاملات نہ کرو. آج ہم مصمم ارادہ کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. اور آج کی رات اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. ہے کوئی مجھ سے عافیت و سلامتی طلب کرنے والا؟ میں اس کے ساتھ عافیت و سلامتی کے فیصلے کرنے والا ہوں. ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے زندگی طلب کرنے والا، میں اس کو حیات عطا فرما دوں. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے آفر چل رہا ہے. دنیا کے آفر ہوتے ہیں نا، آپ کئی مالز کے اندر آفر دیکھے ہوں گے. یہ مال میں آفر لگایا گیا کہ ایک چیز پہ ایک چیز فری ہے، ایک چیز پہ دو چیز فری ہے. معلوم بعد میں یہ ہوا کہ بکرا نہیں تھا تو آفر لگا کے اس کو بیچ دیا. مگر چننا کس کو لگا؟ چننا ہم کچھ لگا. انہیں تو کامیاب ہو گیا بیچ کے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم ایک کی جگہ 3 لے لے کے آئے. نہیں، اس کے پاس نہیں بک رہا تھا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ آنے والی تھی، اس سے پہلے انہیں نکال دیا سارے کے سارے معاملات. سمجھے؟ یہ دنیا کے آفرز ہیں. اللہ کے آفرز آئے ہائے سبحان اللہ کہہ دیں ایک بار زور سے. اللہ کے جو آفرز ہوتے ہیں بڑے خاص آفر ہوتے ہیں، بڑی عنایتوں والے آفر ہوتے ہیں، بڑی سرفرازی والے آفر ہوتے ہیں. وہ ایسے کرم سے، ایسی عنایتوں سے، ایسے فضل کے فیصلے فرما دیتے ہیں. تو سمجھیں، ان باتوں کو سمجھیں، اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں. اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے. دیکھو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. فرماتے ہیں، اور دیکھو کیسا معاف کرنے والا ہے. حضرت بشر کا آپ نے بارہا واقعہ سنا. اللہ سے، اللہ کے کلام سے اگر کسی کو محبت ہو جاتی ہے، اللہ سے، اللہ کے کلام سے کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے. حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا شراب کا کارخانہ تھا. کیا تھا؟ بولیے. شراب کا کارخانہ تھا، اور آپ کے پاس 2000 سے زائد آدمی کام کیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس پرانی سے پرانی شراب بھی موجود تھی. ایک دن عالم نشے میں تھے، شراب پی کے تھے، راستے سے گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے ایک کیچڑ ملا، ایک مقام پہ کیچڑ ملا. وہاں پر جو ہے ایک قرآن کا نسخہ پڑا ہوا تھا. اب وہ جیسے قرآن کے نسخے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے قرآن تو تو مطہر و پاک ہے، تو تو برکت والا ہے، عافیت والا ہے، سلامتی والا ہے، اور تو اللہ کا کلام ہے. انک علی کل شیء قدیر، جس کی ساری قدرت ہے اس کا تو کلام ہے. تو یہاں پر ارے ہونا تو یہ چاہیے کہ میں شرابی ہوں، مجھے یہاں ہونا چاہیے، تجھے نہیں. فوراً قرآن کے نسخے کو اٹھاتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، معطر کرتے ہیں، بڑے ہی احترام کے ساتھ ایک اونچے مقام کے اوپر رکھ دیتے ہیں. بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ایک اونچے مقام کے اوپر رکھ دیا، رکھ ڈالے.
اب رکھنے کے بعد میں جو ہے جا کے سو گئے، جیسے عموماً روز سوتے ہیں سو گئے۔ اب جیسے ہی سو گئے، صبح جب ہوئی تو حقیقتاً حضرت بشر کی صبح ہو گئی تھی۔ اب تک بشر تھے، اب حضرت بشر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی صبح ہوئی، ابھی بستر پہ سے اٹھے، ان کا خادم دوڑتا ہوا آتا کہتا ہے کہ حضرت بشر دیکھو ہمارے دروازے پہ شیخ الکبیر آ گئے ہیں۔ کون آ گئے؟ ہمارے جو شہر کے شیخ ہیں وہ شیخ آ گئے ہیں۔ تو بشر جو ہے بھاگنے لگے، دوڑ کے بولے ہمارے شراب خانے پہ شیخ کا آنا۔ دوڑتے ہوئے بولے حضور آپ کیسے تشریف لائے؟ بولے بشر بتا کون سا عمل کیا، کیا عمل کیا کہ اللہ نے تیرے دروازے پہ مجھے بھیج دیا؟ فرماتے کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ بولے اللہ کی طرف سے تجھے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آج تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ تیری توباؤں کو قبول فرمائے گا۔ حضرت بشر سوچنے لگے کہ ایسا عمل کیا کیا میں؟ عمل کیا تو کیا عمل کیا؟ سوچنے لگے، رات کا واقعہ یاد آیا کہ قرآن کا نسخہ پڑا ہوا تھا، اسے صاف کیا۔ حضرت بشر چیخ مارے، فرماتے مولا میں نے تیرے کلام کو صرف صاف کیا، ایک نسخے کو صاف کیا، مولا تو نے 40 سال کے سارے گناہ میرے دھو دیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 40 سال کے سارے گناہ دھو دیے میں نے، معطر کیا، اور باری تعالیٰ تو اپنے دوستوں میں میرا نام شامل فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں شیخ میں توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں، آج سے شراب کا معاملہ میرا ختم ہے۔ جتنی بھٹی ہیں ساری کی ساری توڑ دو، سارا شراب بہا دو، جتنے نوکر ہیں سب نکال دو، جو پیسے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دی۔ اللہ اکبر۔ توبہ کی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کر لی حضرت بشر نے۔ اب کیا ہوا؟ اب حافظ کہتے ہیں چپل کو نہیں پہننے والے، کیونکہ بشر بھاگتے ہوئے آئے اور بغیر چپل کے جانے لگے۔ اب بغیر چپل کے چل رہے ہیں، باہر نکلے، گھر چھوڑ دیا، دار چھوڑ دیا، مسجد میں چلے گئے، رو رہے ہیں، آنکھ سے زار زار حضرت بشر کے آنسو نکل رہے ہیں، بے اختیار تڑپ رہے ہیں۔ حضرت بشر روتے 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 سجدے میں گرے ہوئے ہیں، بس مسجد پکڑ لی، مسجد ہی کے اندر رہے۔ اب تک بشر کون تھے؟ شرابی تھے، گناہگار تھے۔ جو کوئی ان کی صحبت میں بیٹھتا، لوگ کہتے کہ بشر کی صحبت سے نکالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی بچہ شرابی ہو جائے، ہمارا بھی شوہر شرابی ہو جائے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ بشر کی صحبت کے لیے محدثین تڑپ رہے ہیں، وقت کے محدثین تڑپ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے دور کے حضرت بشر الحافظ، آپ حافظ الحدیث ہیں، 6 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد ہیں امام احمد بن حنبل کو۔ جہاں کہیں بشر ملتے ہیں سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں، جاتے ہیں سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ شاگرد دیکھے بولے یہ دیوانہ مجنون جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، جس کے بال بھی بڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے شیخ جو ایک منصب کے اوپر فائز ہیں، حافظ الحدیث ہیں، اس کے سامنے جا کر زانو ادب طے کرتے ہیں، ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ کہتے ہیں حضور یہ دیوانے کے سامنے آپ جا کے زانو ادب طے کرتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، آپ اس کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اپنے شاگردوں سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دیکھو آؤ آج ہم تمہیں راز بتاتے ہیں ان کے سامنے بیٹھنے کا، ان کے سامنے بیٹھنے کا راز بتاتے ہیں۔ اب تک لوگ اپنے لوگوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو بشر سے بچاتے تھے، اب محدثین صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب بشر کے پاس گئے، فرماتے ہیں راز سنا دیتا ہوں۔ بولے کیا ہے راز؟ بولے حدیث پڑھتا ہوں، میں حدیث پڑھتا ہوں اور کوئی حدیث کا مجھے مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، مطلب سمجھ میں نہیں آتا، معنی سمجھ میں نہیں آتے، بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، بڑی طبیعت کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیوں فرمایا یہ، تڑپ جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں۔ ایسی بے قراری کے اندر کیا کرتا ہوں میں؟ بشر کو تلاش کرتا ہوں۔ کہہ دیں ایک بار زور سے سبحان اللہ۔ بشر کو تلاش کرتا ہوں، اور جب بشر مل جاتے ہیں تو ان کے سامنے جا کے زانو ادب طے کرتا ہوں، ادب سے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔
اب جیسے ہی بیٹھ جاتا ہوں تو بشر کیا کرتے ہیں؟ بشر میرے سینے پہ توجہ فرما دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میرے سینے پہ توجہ فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہی بشر میرے سینے پہ توجہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھول دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو وسیع کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، اور جو حدیث کا مفہوم مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ مفہوم مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارے بھئی زمانے کے شرابی تھے، مگر جب تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کے اندر یہ کیف عطا فرما دیا کہ بشر کسی کی طرف دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو علوم عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہی بشر ہے جن کے پاس بیٹھتے ہیں تو لوگوں کو شفا ہو جاتی ہے۔ وہی بشر ہے جن کی رشتہ داری پہ لوگوں کو فخر ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اللہ اکبر درد دے رہے ہیں تو ایک خاتون نے سوال کیا کہ حضرت ہمارے گھر کے سامنے سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو خمخمے لگے رہتے ہیں، بڑی روشنی ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ کپڑا بھونتے ہیں، تو وہ جب بادشاہ کی سواری جاتی ہے تو 1 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ کیا وہ جو ہم روشنی استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ اکبر۔ اب تک کون تھے؟ بشر شرابی تھے، گناہگار تھے، سارے تھے۔ جب تائب ہو گئے تو اب کیفیت کیا ہے؟ کیا معاملات ہے؟ کیا بشر کا معاملہ یہ ہے؟ فرماتے ہیں وہ بھونتے ہیں تو وہ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں اس کا جواب تو دے دوں گا، پہلے آپ اپنا تعارف تو دیجیے، آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بشر کی بہن۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ بشر کی بہن۔ حضرت امام احمد بن حنبل چیخ مارتے ہیں، ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو زار زار رو رہے ہیں، فرماتے ہیں اما جان سب کے لیے وہ روشنی جائز ہے، آپ تقوی کے اس منصب پر فائز ہیں کہ آپ کے لیے ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کیفیت تھی بشر کی؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی تو خاندان کو بھی اللہ نے سرفرازیوں سے مالا مال فرما دیا۔ اب وہ بشر جو حافی تھے، چپل نہیں پہنتے تھے، اب لوگوں نے کیا کیا؟ بولے چپل نہیں پہنتے۔ کہا کہ چپل کیوں نہیں پہنتے؟ فرماتے ہیں اسی لیے نہیں پہنتا یہ زمین اللہ کا فرش ہے اور میں اللہ کے فرش کے اور اپنے بیچ میں کوئی چیز کو حائل کرنا نہیں چاہتا، اسی لیے میں بغیر چپل کے پھرتا ہوں۔ تو بولے کب تک نہیں پہنتے دیکھیں گے۔ راستے میں کیچڑ لگا دیا، راستے میں کیچڑ لگا دیا۔ حضرت بشر الحافی وہاں سے گزر رہے ہیں، حضرت بشر کا راستہ تھا، کیچڑ لگا لیا، وہاں سے ننگے پیر گزر رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ بشر قدم تو رکھتے ہیں، مجال نہیں کیچڑ کی کہ وہ پاؤں کو لگ جائے، مجال نہیں۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، ندا آ رہی ہے کیا تم اسے گندا کرو گے؟ ہم نے اسے پاک کر دیا ہے، ہم نے اسے پاک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بشر کی یہ کیفیت کیسے ہو گئی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ایسے میٹ دیتے ہیں جیسے کہ بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج کی رات توبہ کر لیں، آج کی رات اللہ کو منا لیں، ارے وہ ماننے والا پروردگار ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ مجیب السائلین ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحم کی نظر ڈالتا ہے۔ اس کے گناہ کتنے وہ نہیں دیکھتا، وہ معاف فرماتا ہے، فرماتا ہے تو گناہ کرتے کرتے تھک جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا، میں معاف کرتے کرتے تھکنے والا نہیں، میں معاف کرتے کرتے تھکنے والا نہیں، میں کسی صورت معاف کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں کسی صورت معاف کرتا ہوں، میں معاف کرتے کرتے تھکنے والا نہیں، میں کسی صورت معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا تعالیٰ ہم تمام پہ کرم فرمائے، ہم تمام کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر ہمارے اندر ذوق ہے مولا وہ ذوق کو دفع فرما دے۔ تو یہ اگر تائب ہو جائے گا، شرابی ہے تائب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ شرابی کو بھی معاف کر دیں گے۔ کس کو معاف کر دیں گے؟ شراب پیتا ہے اور تائب ہو گیا، توبہ کر لیا، شراب سے ہٹ گیا،
تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معافی نہیں کریں گے بلکہ انعام سے بھی سرفراز فرمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ انعام۔ آج یہ ایک شراب کا معاملہ ہو گیا۔ کیا معاملہ ہو گیا؟ آج والدین کے اوپر نافرمانی، گستاخی والدین کے ساتھ چل رہی ہے۔ کتنے لوگ والدین کے گستاخ ہو چکے ہیں، خدا کی قسم ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر یہ والدین کا گستاخ مکہ شریف کی صفائی بھی کر لے تب بھی اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ اگر یہ گستاخ مدینہ شریف میں جھاڑو دے لے تب بھی اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے۔ خواہا کچھ کر لے، اس کی بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، بخشش ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کی رات بھی دعائیں دیکھو جن کے والدین ہیں، آج ہم چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں۔ ارے تمہارے والدین تمہیں پیدا کیے اور تم جب اپنے پیشاب سے ڈر جاتے تھے، ایک مکھی بیٹھتی تو تم روتے تھے تلتلا کے، ہکالنے کے بھی تم قابل نہیں تھے۔ اس وقت سرپرستی کس نے کی؟ تمہارے والدین نے سرپرستی کی، تمہارے والدین نے تم پہ کرم کیا۔ تم جب گندگی کر لیتے تھے، ناک سے تمہارے ریت نکلتا تھا، منہ سے لعاب جھڑتا تھا، کان سے آنکھ سے میل نکلتا تھا، پیشاب بھی تم کر لیتے تھے، فضلہ بھی سارے جسم کو لگ جاتا، تمہارے پاس سے بدبو آتی تھی، کبھی ماں نے تمہیں ڈھکل دیا؟ چل گندا ہو گیا، ہٹا دیا؟ لوگ تمہارے بازو سے جاتے تو ناک پکڑ کے جاتے، مگر ماں نے اس وقت بھی تم پہ رحم کیا، تم سے محبت کی، اس گندگی کے ساتھ تمہیں لپٹا لیا اور تمہاری گندگی کو سندل سمجھ کے صاف کرتی رہی، سندل سمجھ کے صاف کرتی رہی۔ اور باپ اپنی توانائیاں ساری کی ساری صرف کر کے دھوپ کو اپنے تالو پہ سے بھیجا کر چند پیسے لاتا ہے اور ایک تمہاری مسکراہٹ پہ ساری چیزیں تم پہ خرچ کر دیتا ہے۔ ایک مسکراہٹ، جاتے جاتے تم بولے بابا مجھے فلاں چیز چاہیے، پپا مجھے فلاں چیز چاہیے، ڈیڈی مجھے فلاں چیز چاہیے، تم نے کہہ دیا۔ تمہارے باپ کی طاقت کے باہر تھی وہ چیز، مگر باپ نے کیا کیا؟ اپنی ساری توانائی خرچ کی، ڈبل کام کیا، کام کر کے وہ چیز تم تک پہنچا دی۔ اللہ اکبر۔ اب جب تمہاری باری آئی تو تم گھور کے دیکھنے لگے، تمہاری باری آئی تو تم تانے دینے لگے، تمہاری باری آئی تو تم کہتے ہیں کہ کفایت شاری سے کام لو، تم ان کے ساتھ ایسی بات کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کرو، وہ اپنی جسم کے اندر جو گود ہوتا ہے نا، ہڈیوں کے اندر، اس کو انہوں نے پانی بنا دیا تمہاری خاطر، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ کفایت شاری سے کام لو۔ ایک صاحب گھر بنائے، والدہ آ کے سنا رہے تھے روتے ہوئے، گھر تعمیر ہو گیا، کرائے کے گھر کے اندر رہتے تھے، گھر تعمیر ہو گیا، صاحبزادے اب جو ہے گھر مکمل ہونے پہ والدین سمجھے چلو بھائی الحمدللہ نئے گھر کے اندر ہمیں چلے جانا ہے، سامان اٹھا رہے تھے تو بچے کے ساتھ والدین جو ہے شریک ہو کے اپنا بھی سامان دینے گئے، بولے امی یہ سامان اٹھانے کی آپ کی ضرورت نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ یہیں رہیں گے، ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ یہیں رہیں گے کرائے کے گھر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ باپ پہ کیا بیتی ہوگی، وہ ماں پہ کیا بیتی ہوگی، ماں باپ کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ وہ گھر تھا، اس کا محل تھا، وہ نہیں، جہنم کا محل تیار کیا اس نے، جہنم کا اس نے محل تیار کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ باپ پہ ماں پہ کیا گزری ہوگی۔ ایسی اولاد ہونے سے پہلے مر جانا، ایسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ بے انتہا بدبختی ہے۔ اپنے والدین کما ربیانی صغیرہ کہا، وہ تمہارے چھوٹے خدا ہیں، ان کی بے انتہا عزت کرو۔ میرے پیارو یہ بات باندھ کے رکھ لو، خدا کی قسم تمہاری زندگی کے اندر اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے والدین کی ہو جاؤ۔ اگر کوئی والدین کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، سمجھ جا سمجھ جا سمجھ جا۔ جانتے ہیں نا کوئلہ، کوئلہ کیا ہوتا ہے؟ ایندھن ہوتا ہے نا، کوئلے سے آگ نکلتی ہے، آگ میں جلا دیا جاتا ہے نا،
کسی چیز کو گرم کرنا ہے تو ہم کوئلہ جلا کے اس کے اندر پکاتے ہیں. سمجھ جاؤ جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے وہ لوگ جو والدین کے نافرمان گستاخ ہیں. جیسا کوئلہ استعمال ہوتا ہے ویسا لگا دیا جائے گا جہنم میں, اور پھر درد کی انتہا موت ہوتی ہے. درد جب بڑھتا ہے تو موت طاری ہو جاتی ہے. کوئی لاری کے نیچے آیا, درد بڑھا, مر گیا. کوئی دل میں درد بڑھ گیا, مر گیا. آپ سنتے ہیں نا درد کی انتہا موت ہے, مگر درد تو ہوگا, موت نہیں آئے گی. وہ جو جہنم میں ہوگا نا درد تو ہوگا مگر موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیں گے کہ جسم سے نکلنا. غور کریں, غور کریں. آج دنیا کے چند پیسوں کے لیے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو. ارے تمہارے پیسے کیا تمہارے پاس رہنے والے ہیں؟ یہ دنیا ہے نا. ہم یہاں پر آج بیٹھے ہوئے, آج سے پہلے کوئی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر, اس سے پہلے کوئی اور بیٹھے ہوئے تھے. آج تو اللہ تعالیٰ کیسا سکون تمہیں سرفراز فرماتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں گر گراؤ, اس کو مناؤ, رو. آج کی رات رونا, آج کی رات ہونی. کئی لوگ میں جیسے بتایا کہ جا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کرے گا. کیسا معاف کرے گا؟ ضرور ضرور معاف کرے گا. تو اس کو آج منا لو, آج اس کو منا لو, اس کی بارگاہ میں رو. آج فجر کے بعد انشاءاللہ فجر کی سحری ہوگی, صلاۃ التسبیح تہجد پڑھی جائے گی. اس کے بعد میں انشاءاللہ سحری کا اہتمام رہے گا, اور سحری کے بعد میں انشاءاللہ فجر کی نماز ہوگی. اور فجر کی نماز کے فوراً ساتھ الحمدللہ پھر دعا ہوگی, اور دعا ہوگی. ہم بھی روئیں گے, آپ بھی رونا. اپنے سارے جتنے سابقہ گناہ ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, پیش کر کے بولے مولا آپ میٹ دیں. آپ کے پاس کا ربر تو ایسا چلتا ہے کہ ہر چیز کو مٹا دیتا ہے. مولا میرے سخت گناہ ہیں, گہرے گناہ ہیں, مگر آپ معاف کرنے کے اوپر آئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب معاف کرنے پہ آئے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ سے آج کی رات معافی مانگے, آج کی رات گڑ گڑا لیں, آج کی رات منا لیں, آج اس کے ہو جائیں. آج سے پھر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے, عبادتوں کے اندر ڈوبے ہوئے رہیں گے. پھر ہم کامیاب و کامران ہوں گے, کامیاب زندگی کے مالک رہیں گے. تو انشاءاللہ عمل کریں گے, ثم انشاءاللہ. تو ہم کو عمل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا رہنا ہے. مولا تعالیٰ سرفرازی فرماتے ہوئے رفاتیں عطا فرمائیں گے. اور ایک بات میں عرض کر دوں, انشاءاللہ رمضان مبارک میں پہلے عشرے میں ہمارے پاس 3 پاروں کی ترکیب کی جاتی ہے. آپ حضرات یہاں پر آ کے انشاءاللہ یہاں پر بزرگوں کی صحبت میں نماز پڑھیں. اور پھر پہلی تاریخ سے الحمدللہ ہمارے امین پاشا قادری صاحب خلیفہ ہمارے جو ہے یہاں پر تہجد میں ڈیلی جو ہے 1 پارہ تلاوت کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ 30 دن تک تسلسل بھی چلتا ہے. تو تہجد بھی ہوتی ہے یہاں پر, تہجد میں بھی شریک رہیں. اور تراویح الحمدللہ رب العالمین تراویح کے اندر 3 پاروں کی تلاوت ہوتی ہے. حافظ عبدو سمیع نقشبندی صاحب ماشاءاللہ وہ جو ہے بہت ہی اچھے انداز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں. تو دہا ہوتا ہے تو اس دہے میں بھی شرکت فرمائیں, یہاں پر کسی صورت پڑھیں. اور پھر جو ہے الحمدللہ 9 رمضان المبارک کا حضرت کا عرس شریف بھی رہتا ہے, تو اس میں بھی آپ کو شرکت فرمانا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ تمام کے لیے کرم فرما دے, آسانیاں عطا فرمائیں, اور اپنے فضل کے فیصلے فرما دے. اور چونکہ ہمارے پاس کا ترکیب ہی ایسی ہے کہ جب تراویح ہوتی ہے تو ہر دن ہم روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. رمضان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ, شعبان میرا مہینہ, اور رمضان میری امت کا مہینہ. اللہ اکبر. اور یہ رمضان مبارک جو آتا ہے تو رحمتیں, رفاتیں, برکتیں, عافیتیں, سلامتیاں لے کے آتا ہے. اور رمضان مبارک میں ایک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا 100 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں. نفل پڑھتے ہیں تو فرض کا ثواب ملتا ہے, فرض پڑھتے ہیں تو 100 گنا ثواب ملتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ بے انتہا خاص مہینہ بھی آنے والا ہے, اور اس پہ بھی ہم کو گامزن ہونا ہے, اس پہ بھی جو ہے عمل پیرا ہونا ہے. سارا رمضان مبارک ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے. اب بعض لوگ دنیا کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں, رمضان میں کمانے کے, نہیں بھائی رمضان میں کماؤ رکھو, نیکیاں کماؤ. رمضان میں کیا کمانا, ذرا زور سے بولیے, نیکیاں کمائیے, اللہ کو منا لیجئے. تو رمضان مبارک میں بھی 10 دن جو دہا ہوتا ہے, تراویح ہوتی ہے 3 پارے, جو اس میں بھی ہم رو کے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, گڑ گڑاتے ہیں اس کی بارگاہ میں. الحمدللہ رب العالمین. تہجد ہوتی ہے تو تہجد میں بھی الحمدللہ رب العالمین گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. سارا مہینہ تہجد بھی ہوتی ہے. حافظ صاحب امین پاشا قادری صاحب ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, ہم تمام کو توفیقوں سے سرفراز فرمائے, دین پر استقامت عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم ہمارا مقدر فرماتے ہوئے, اپنے فضل کے, اپنی عنایتوں کے فیصلے فرماتے ہوئے
سرفرازی فرمائے. باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اپنے فضل کے فیصلے فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلام علی المرسلین والحمد للہ.